اب ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا ذکر بیان فرما رہے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں دیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ماں باپ بہن بھائیوں نے بہت مارا پیٹا کہ کسی طریقے سے کلمہ چھوڑ دے، لیکن نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفة من اہل الكتاب لو يضلونکم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ ان اول الناس بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب بابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے للذین اتبعوہ البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں ان کی پیروی کی، وہذا النبی اور یہ ہمارے نبی، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ ودت طائفۃ ایک گروہ یہ پسند کرتا ہے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم البتہ یہ کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، وما یضلون اور وہ گمراہ نہیں کرتے، الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون اور وہ یہ نہیں سمجھتے۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے اور ہمارا جو دین ہے، ہمارے جو عقائد اور نظریات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بھی وہی تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کی اس بات کی تردید فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ان کے اس باطل دعوے کی تردید فرمائی کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، اس لیے کہ تم یہودی ہو اور نصرانی ہو اور شرک کرنے والے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو پکے موحد تھے اور مسلم فرما بردار تھے، لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا اور باطل ہے۔ اب ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا ذکر بیان فرما رہے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ فرمایا ان اول الناس بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب بابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوہ البتہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں، وہذا النبی اور یہ ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی وغیرہم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں، اس لیے کہ صحیح معنوں میں یہی ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اور مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ ان کو مخاطب کر کے فرمایا ظالموں، تم نے تو اس گھر کو جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کے لیے بنایا تھا، تم نے تو اسی گھر میں 360 بت نصب کر دیے، اور تم نے یہ حال کیا کہ توہین انبیاء میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ تم نے ان بتوں میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حتیٰ کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بھی مجسمے بنا رکھے ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم نے ان میں تقسیم کر رکھی ہے کہ آج اس کا چڑھاوا چڑھانا ہے، آج فلاں کی عبادت اور فلاں کا چڑھاوا ہے، آج فلاں کی پوجا کرنی ہے، لہٰذا تم تو پرلے درجے کے مشرک ہو،
تم ابراہیم علیہ السلام کے اپنا ہونے کی کیا دعویٰ کر رہے ہو؟ تمہارا یہ دعویٰ کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے تھے، اس میں تم جھوٹے ہو کہ تم پکے مشرک ہو، اور ابراہیم علیہ السلام پکے موحد تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سرزمین عرب پر کئی صدیوں تک حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین رائج تھا، اور وہ لوگ صحیح العقیدہ تھے۔ سب سے پہلے سرزمین عرب پر جس بدبخت نے شرک کی بنیاد رکھی اس کا قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اور اس کا نام تھا عمو بن لحی بن قمعہ۔ اس نے سب سے پہلے سرزمین عرب پر شرک کی بنیاد رکھی۔ اس کی اخلاقی حالت یہ تھی کہ بخاری شریف میں آتا ہے اس نے ایک چھڑی بنائی ہوئی تھی، اس کے آگے کنڈی لگائی ہوئی تھی، جو لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ان پر نظر رکھتا، جس کی چادر قیمتی محسوس ہوتی یا لٹک رہی ہوتی، کنڈی کے ذریعے ان کی چادر وہ کھینچ لیتا۔ چونکہ اس وقت زیادہ رش نہیں ہوا کرتا تھا جیسے آج کل بہت زیادہ رش ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا سامان کا، وہاں چونکہ رش کم ہوتا تھا تو اگر کوئی چادر چراتے ہوئے اس کو پکڑ لیتا تو فوراً معذرت کرتا اور کہتا پتہ نہیں اس کنڈی میں کیسے پھنس گئی۔ تو فرمایا جس کی حالت یہ تھی اس کی کسی بات کو کیا ماننا اور کیا سمجھنا۔ فرمایا یہ پہلا بدبخت تھا جس نے سرزمین عرب پر شرک کی بنیاد رکھی، اور یہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آمد سے پہلے 250 سال پہلے گزر چکا تھا۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے 250 سال بعد دنیا میں مبعوث ہوئے، اور فرمایا کہ اول من سیت السوائب، یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ کی رسم ڈالی۔ سائبہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر یعنی پیروں اور بزرگوں کے تقرب کے لیے عام کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، تاکہ بزرگ اس کے ذریعے ہمارے فائدے کے کام آئیں گے اور ہمیں بزرگوں سے تقرب حاصل ہوگا، اور بزرگ ہم سے خوش ہوں گے اور ہم ان کے پہنچائے ہوئے نقصان سے یا ناراضگی سے بچ جائیں گے۔ فرمایا کہ آپ نے کئی شہروں میں دیکھا ہوگا کہ جانور کھلے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگوں نے غیر اللہ کے نام پر ان کے تقرب حاصل کرنے کے لیے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ ان جانوروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہتے کہ یہ پیروں کا جانور ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچائی تو پیر ہمیں نقصان پہنچا دیں گے، لہٰذا ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر یہ کھلے چھوڑے ہوئے جانور کسی ریڑھی پر بھی منہ ماریں تو بڑے پیار سے اس کو ریڑھی سے ہٹاتے ہیں کہ کہیں پیر صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا ان کی تو ذہنی حالت یہ ہے کہ یہ شرک میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے چکے ہیں، انبیاء کی توہین کر چکے ہیں، لہٰذا ان کا یہ دعویٰ کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے تھے یہ پکے جھوٹے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ بالکل باطل ہے۔ البتہ اس دور میں بھی موحدین موجود تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کے بارے میں آتا ہے جن کا نام زید بن عمر بن نفیل تھا، یہ پکے موحد تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اگر ان کی موجودگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے تو یہ سب سے پہلے ان پر کلمہ پڑھنے والے اور ان کا ایمان قبول کرنے والے ہوتے۔ فرمایا اس دور میں بھی موحدین موجود تھے، لیکن یہ یہود و نصارہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ابراہیمی ہیں، یہ اپنے دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں۔ ان کی تو حالت یہ ہے کہ یہ گمراہی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ہی چاہیں تو ان کو ہدایت مل سکتی ہے، ورنہ یہ ہدایت کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ دوست ہیں ایمان والوں کے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے سچی محبت رکھتے ہیں۔ ابھی جو آپ نے سنا کہ اس نے سائبہ جانور کی رسم ڈالی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قرآن کریم میں تردید فرمائی ہے۔ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا کسی جانور کو بحیرہ اور سائبہ، یعنی ایسا کرنے والے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والے ہیں اور کفر و شرک کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے ہوں۔ فرمایا مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ تو اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ یہ خود تو گمراہ ہیں ہی، اب یہ ان لوگوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو راہ راست پر ہیں۔ ان کا ذکر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ فرمایا ودت طائفتن ایک جماعت یہ پسند کرتی ہے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم یہ کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، وما یضلون مگر وہ گمراہ نہیں کرتے، الا انفسہم اپنی جانوں کو، وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کو، یعنی وہ جو کچھ بھی کر لیں وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے، البتہ ان کو اس عمل کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ الٹا ان کے گناہ مزید بڑھ رہے ہیں اور وہ مزید خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا تو اتنا پختہ ایمان تھا کہ وہ کوشش کرنے کے باوجود کامیاب نہ ہو سکے، کیوں کہ ان کا ایمان ہماری طرح نہیں تھا جیسے آج کل کے لوگ لوٹے ہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، صبح کچھ، شام کو کچھ، دن کو کچھ، رات کو کچھ، لیکن صحابہ اکرام پختہ ایمان والے تھے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی انہیں گمراہ نہ کر سکے، اور ان کے کچھ گمراہ کن لوگوں نے جو پڑھے لکھے تھے ان خبیثوں نے ایک گروہ بنایا ہوا تھا اور اس میں ہیلے بہانے اور مشورہ کرتے کہ کس طرح ان راہ راست پر آئے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور کس طرح انہیں اللہ کی ہدایت والے راستے سے ہٹا کر گمراہی والے راستے پر لے کر جانا ہے، اور ان کے جو بھی طریقہ واردات تھے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بیان فرمائیں گے کہ وہ کس طریقے سے گمراہی کے لیے لوگوں کو اکساتے تھے۔ فرمایا لیکن صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ چاہ کر بھی ان کو ایمان سے نہ ہٹا سکے، البتہ جو مسلمان ہی منافقانہ طریقے سے ہوئے تھے ان کی بات الگ ہے، ورنہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے تو تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں جھیلی، لیکن ایمان کو اور کلمے کو نہیں چھوڑا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اس میں صحابہ اکرام کی حالات و واقعات انہوں نے لکھے ہیں۔ ایک نوعمر بچی کا واقعہ لکھا ہے کہ جس کا نام عرینہ تھا اور کنیت ام شریک تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں ہی اسلام سے نواز دیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ماں باپ بہن بھائیوں نے بہت مارا پیٹا کہ کسی طریقے سے کلمہ چھوڑ دے، لیکن اللہ کی بندی نے کلمہ نہ چھوڑا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ سفر پر جانا ہوا، ان کی فیملی کا سفر خوشی کا تھا کہ غمی کا، انہوں نے ایک مشورہ کیا سب فیملی ممبرز نے کہ اس کو راستے میں پانی نہیں دینا، سفر میں چونکہ پیاس زیادہ لگتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جب پیاس لگے گی تو کلمہ چھوڑ دے گی، لیکن اس اللہ کی بندی کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جب پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو ماں سے پانی مانگا، اس نے نہیں دیا، باپ سے پانی مانگا، اس نے نہیں دیا، بھائی کے پاس گئی، اس نے بھی پانی دینے سے انکار کر دیا، بہن سے پانی کا مطالبہ کیا، اس نے بھی پانی دینے سے انکار کر دیا۔ سب کا ایک ہی کہنا تھا کہ کلمہ چھوڑ دے، ابھی تجھے پانی پلا دیتے ہیں، لیکن بیچاری پانی کی وجہ سے تڑپتی رہی حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئی۔ کہنے لگے اب اس کو شہد چٹاؤ، شہد چکھاؤ گے تو شہد کی یہ تاثیر ہے کہ وہ گرم ہوتا ہے، تلخی محسوس کرے گی پیاس کی شدت کی، تو فوراً کلمہ چھوڑ کر وہ کلمے سے دور ہو جائے گی۔ لیکن اس اللہ کی بندی نے ایمان لایا تھا تو صحیح معنوں میں ایمان لایا تھا، کلمہ نہیں چھوڑا، شدت پیاس برداشت کرتی رہی۔ اللہ کی شان کہ آسمان سے رسی کے ذریعے ایک ڈول نیچے آیا اور اس کے سینے کے پاس آ کر رک گیا، اس نے وہ پانی پیا۔ وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں جن کے ذہن صاف تھے انہوں نے اس عجیب
کرشمے کو دیکھ کر اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، لیکن جو ضدی تھے، جن کے دل اور دماغ صاف نہیں تھے، انہوں نے ضد اور عناد کو اختیار کیا اور ضد پر اڑے رہے، حتیٰ کہ مرتے دم تک کفر پر ہی مرے، اور ضد اور عناد کی وجہ سے کفر کو نہ چھوڑا۔ فرمایا مرد تو مرد، عورتوں تک کے ایمان کی حالت یہ تھی کہ وہ بدبخت انہیں بھی گمراہ نہ کر سکے۔ اور فرمایا کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمار کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے حالات و واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے ان کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا اور دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، ایک ہاتھ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا اور ایک ہاتھ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، اور ان سے کہا کہ کلمہ چھوڑ دے ورنہ دونوں اونٹوں کو مختلف سمت میں دوڑا دوں گا اور تو درمیان سے عادی ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ اس ظالم نے، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا، اس ظالم نے ان کی نازک جگہ پر برچھا مارا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئیں، لیکن ایمان نہ چھوڑا، اتنے مضبوط ایمان والے تھے۔ فرمایا کہ مرد تو مرد، عورتوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جب ایمان کی دولت سے نوازا تو انہوں نے جان قربان کرنا پسند کی، ایمان سے محروم ہونا پسند نہ کیا۔ فرمایا کہ یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی، ان کو نہیں پتہ کہ یہ دوسروں کو گمراہ نہیں کر رہے بلکہ اپنی جانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور دکھ کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو گمراہ لوگوں سے بھی اور گمراہی سے بھی اپنی حفاظت عطا فرمائے، اور گمراہ لوگوں کے شر سے اور ان کے فتنے سے اور ان کی آزمائش سے ہم سب کو اپنی پناہ اور حفاظت عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے احکامات کی پیروی کرنے کی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کو اپنانے کی، اور ان سب اعمال خیر کو کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوست احباب میں گھروں میں اس کو ذکر کرنے کی، اس کا مذاکرہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ایمان تازہ بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ ایمان کی کمزوری کی بنا پر ایسے اعمال سے جو اللہ کی رضامندی والے ہیں دور ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مبارک باتوں کی برکت سے ان کے ایمان کو بیدار کر دیں گے، اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔